السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 4۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے خاندان سے بہتر ہے۔ صبح سویرے کچھ لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت اور فضیلت دے رہے تھے۔ یہ بات اڑتی ہوئی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور لوگوں کے ایک بھرے مجموعے میں کھڑے ہو کر فرمایا، خدا گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن عمر کے خاندان سے بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان کا ایک واقعہ بیان کیا تاکہ ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلتے وقت کبھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وجہ ہے کہ تم کبھی میرے پیچھے چلتے ہو اور کبھی میرے آگے چلتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑے غمزدہ لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش تو نہیں کر رہا ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کہیں کوئی گھات لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تو نہیں کر رہا ہے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی چیز ہوتی، خطرہ درپیش ہوتا تو میں پسند کرتا کہ تم ہی میرے آگے ہوتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق سے عرض کیا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب دونوں غار سور میں پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کرتے ہوئے ٹھہرایا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، مجھے پہلے اس غار میں جانے دیں، اگر کوئی سانپ یا مضر جانور ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے اور اپنے ہاتھ سے سوراخوں کو ٹٹولنے لگے اور ہر سوراخ کو کپڑے سے بند کیا۔ جب سارا کپڑا اس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعجب ہو کر پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، قیامت کے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ساتھ میرے درجے میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رات عمر کے خاندان سے زیادہ بہتر ہے۔ باب نمبر
5۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر روپوش ہو گئے۔ تاریک رات ہے، اندھیرا چھا رہا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ رہی ہے، چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاؤں کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا جس پاؤں کے ساتھ انہوں نے سانپ کے بل کو بند کیا ہوا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں ذرا بھی حرکت نہیں کی، مگر کچھ ہی دیر کے بعد درد کی شدت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا، جس سے آن حضرت کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی تھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن اس پر لگایا تو جو درد ان کو محسوس ہو رہا تھا وہ ایسا ختم ہوا کہ گویا جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہ ہو، اور جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہوئی تو اس زہر کا اثر عود کر آیا تھا۔ باب نمبر 6، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ عبا پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ اس عبا کے کنارے کھجور کی شاخوں اور نباتات کی لکڑیوں سے جوڑے گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایسی بوسیدہ قسم کی عبا دیکھتا ہوں جس کو اس طرح سے جوڑا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح سے پہلے اپنا مال مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا وہ اس حالت فقر پر اللہ سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت فقیرانہ پر اللہ سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں اپنے رب سے ناخوش ہو سکتا ہوں؟ پھر ازراہ شوق فرمانے لگے، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔